آمد کے پہلے ہفتے کا منگل۔ اس پر خداوند کی روح نے قرار پایا۔ آج ہمارے لیے پہلی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 11 باب 1 سے 10 آیت۔ لیکن یسی کے تنا سے ایک کومپل نکلے گی اور اس کی جڑ سے ایک نونہال اگے گا، اور اس پر خداوند کی روح قرار پائے گی، یعنی حکمت اور فہم کی روح، مشورت اور قوت کی روح، معرفت اور خداوند کے خوف کی روح۔ اور خداوند کے خوف میں اس کی خوشنودی ہوگی۔ وہ نہ اپنی آنکھوں کے دیکھنے کے مطابق انصاف کرے گا اور نہ اپنے کانوں کے سننے کے موافق فیصلہ کرے گا، بلکہ مسکینوں کا عدل سے انصاف کرے گا اور زمین کے غریبوں کا راستی سے فیصلہ کرے گا، اور وہ ظالم کو اپنے منہ کی چھڑی سے مارے گا اور شریر کو اپنے لبوں کے دم سے ہلاک کرے گا۔ عدل اس کی کمر کا پٹکا ہوگا اور صداقت اس کی پیٹھ کا بندھن ہوگی۔ بھیڑیا برے کے ساتھ رہے گا اور چیتا حلوان کے ساتھ بیٹھے گا، اور بچڑا اور شیر بچہ اکٹھے بسیں گے، اور ایک چھوٹا بچہ ان کی ہدایت کرے گا۔ گائے اور ریچھنی اکٹھی چریں گی اور ان کے بچے اکٹھے رہیں گے، اور شیر بیل کی طرح بھوسا کھائے گا، اور شیر خوار بچہ افعی کے بل کے پاس کھیلے گا، اور دودھ چھڑایا ہوا لڑکا اجگر کے سوراخ میں اپنا ہاتھ ڈالے گا۔ وہ میرے کوہ مقدس پر کہیں دکھ نہ دیں گے اور فساد نہ کریں گے، کیونکہ زمین خداوند کی معرفت سے پر ہوگی، جس طرح پانی سمندر کی تہہ کو ڈھانپتا ہے۔ اس روز یسی کی اس جڑ کو جو امت کے لیے جھنڈے کی طرح قائم ہے، غیر قومیں تلاش کریں گی، اور اس کی جائے سکونت جلیل ہوگی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خداوند، میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہ دے۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اپنی صداقت کے مطابق مجھے چھڑا کر نجات دے، اپنا کان میری طرف جھکا اور مجھے بچا۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ میں بتیروں کے لیے حیرت کا باعث بنا ہوں، کیونکہ تو ہی میری محکم جائے پناہ ٹھہرا ہے۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ میرا منہ تیری ستائش سے بلکہ ہر وقت تیری تعظیم سے معمور رہا ہے۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خدا، مجھ سے دور نہ رہ۔ اے میرے خدا، میری کمک کے لیے جلد آ۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے
امن کی فراوانی رہے گی۔ میری جان کے خواہاں شرمندہ ہو کر فنا ہو جائیں، میرے نقصان کے مشتاق ذلت اور رسوائی سے ملبس ہوں۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ اے خدا، تو مجھے لڑکپن ہی سے تعلیم دیتا آیا ہے، اور میں اب تک تیرے عجائبات کا بیان کرتا رہا ہوں۔ جماعتی جواب: اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی، اور جب تک چاند قائم ہے امن کی فراوانی رہے گی۔ یسوع روح القدس میں مسرور ہے۔ آج ہمارے لیے انجیل مقدس لوکا کے مطابق۔ اے خداوند تیری تمجید ہو۔ اسی گھڑی وہ روح القدس میں مسرور ہوا اور کہا، اے باپ، آسمان اور زمین کے خداوند، میں تیرا شکر کرتا ہوں کہ تو نے ان باتوں کو داناؤں اور عقل مندوں سے چھپایا اور چھوٹوں پر ظاہر کیا۔ ہاں اے باپ، کیونکہ یوں ہی تجھے پسند آیا۔ میرے باپ سے سب کچھ مجھے سونپا گیا ہے، اور کوئی نہیں جانتا کہ بیٹا کون ہے سوا باپ کے، اور باپ کون ہے سوا بیٹے کے، اور اس شخص کے جس پر بیٹا اسے ظاہر کرنا چاہے۔ اور اپنے شاگردوں کی طرف توجہ کر کے خاص انہی سے کہا، مبارک ہیں وہ آنکھیں جو یہ باتیں دیکھتی ہیں جنہیں تم دیکھتے ہو، کیونکہ میں تم سے کہتا ہوں کہ بہت سے نبیوں اور بادشاہوں نے چاہا کہ جو تم دیکھتے ہو دیکھیں مگر نہ دیکھا، اور جو تم سنتے ہو سنیں مگر نہ سنا۔ انجیل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔ آج ہم آمد کے مقدس سفر کے تیسرے دن میں داخل ہوئے ہیں۔ آمد وہ موسم ہے جس میں کلیسیا نہ صرف مسیح کی پہلی آمد کو یاد کرتی ہے بلکہ اس کی دوسری آمد کا انتظار بھی سکھاتی ہے۔ آج کی تمام تلاوتیں ایک زبردست جان بدل دینے والا پیغام دیتی ہیں۔ خدا کی روح ہمیں نئی زندگی دینے آ رہی ہے، اور اس کے بیٹے کی خوشی پوری دنیا کے لیے ہے۔ اشعیا: خدا کی روح سے بھرا مسیحا۔ آج اشعیا نبی ایک شاندار نبوت پیش کرتے ہیں۔ یسی کی جڑ سے ایک کونپل نکلے گی جس پر خداوند کی روح قرار پائے گی۔ یہ کونپل ہے مسیح یسوع۔ اشعیا بتاتے ہیں کہ خدا کا مسیحا 7 گنا روحانی نعمتوں سے بھرا ہوگا: حکمت، فہم، مشورت، قدرت، علم، خدا کا خوف اور راست بازی۔ یہ وہی 7 نعمتیں ہیں جنہیں کیتھولک کلیسیا روح القدس کے 7 تحفے کہتی ہے۔ ان نعمتوں کا ذکر نئے عہد نامے میں یوں جھلکتا ہے: روح نے مجھے مسا کیا تاکہ میں خوشخبری سناؤں۔ لوکا 4:18۔ مطلب یہ کہ یسوع صرف ایک استاد نہیں، وہ روح القدس سے بھرا ہوا نجات دہندہ ہے۔ اشعیا آگے ایک حیرت انگیز مستقبل دکھاتے ہیں۔ بھیڑیا میمنے کے ساتھ رہے گا، چیتا بکری کے ساتھ، بچہ سانپ کے بل کے پاس کھیلے گا۔ یہ نشان کس چیز کا ہے؟ خدا کے آنے سے تخلیق کا مکمل امن واپس آئے گا۔ آمد کا موسم ہمیں
یہی سکھاتا ہے۔ مسیح صرف دلوں میں نہیں، دنیا میں امن لانے آتا ہے۔ زبور، خدا میری پناہ ہے۔ زبور میں آج کی صدائے دعا ہے، اے خداوند میں تیری پناہ لیتا ہوں، مجھے کبھی شرمندہ ہونے نہ دے۔ آمد کے موسم میں یہ دعا خاص معنی رکھتی ہے۔ ہم صرف روشنی کا انتظار نہیں کرتے، ہم اس روشنی میں پناہ بھی لیتے ہیں۔ زبور کا بار بار دہرایا جانے والا جواب، اس کے ایام میں راستی شگفتہ ہوگی اور امن کی فراوانی ہوگی۔ اشعیاء کی نبوت اور زبور کا نغمہ، وہی بادشاہت، وہی مسیح، وہی امن۔ زبور مزید کہتا ہے، میرا منہ ہر وقت تیری ستائش سے معمور رہے۔ آمد میں کلیسیا ہمیں یہی دعوت دیتی ہے۔ دعا کرو، گاؤ، خدا کی طرف پلٹو کہ بادشاہ آ رہا ہے۔ اور پھر زبور کا سب سے طاقتور اعلان، اے خدا میری کمک کے لیے جلد آ۔ آمد کی سب سے سچی دعا یہی ہے، اے خدا آ جا، ہمیں بچا لے۔ یہی دعا کلیسیا ہر ماس میں پکارتی ہے، اے خداوند آ۔ نعرہ حمد، خدا کے شہر کا نور۔ نعرہ حمد آج کہتا ہے، اے خداوند اپنی شفقت ہم کو دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ آمد کی عبادتیں اسی روشنی پر کھڑی ہیں۔ نجات خدا کی طرف سے ہے، انسان کی کوشش سے نہیں۔ پرانے عہد نامے میں فریاد، اے خدا آ۔ نئے عہد نامے میں خوشخبری، خدا آ گیا ہے، اور مستقبل میں وعدہ، وہ پھر آئے گا۔ انجیل، یسوع روح القدس سے بھر گیا۔ یہ انجیل آمد کے موسم میں ایک خاص معنی رکھتی ہے۔ یسوع فرماتے ہیں، میں روح القدس میں مسرور ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ خدا نے آسمانی سچائیوں کو نادانوں پر کھول دیا اور داناؤں اور سمجھداروں سے چھپا لیا۔ یہاں ایک بات بالکل واضح ہوتی ہے، مسیح کی بادشاہت تک عقل نہیں، ایمان لے جاتا ہے۔ اور یہ بھی مبارک ہیں وہ آنکھیں جو وہ دیکھتی ہیں جو تم دیکھتے ہو۔ آمد کا موسم ہمیں یاد دلاتا ہے کہ ہم بھی مبارک ہیں، کیونکہ ہم مسیح کی خوشخبری سنتے، جانتے اور اس میں بڑھتے ہیں۔ یسوع آگے کہتے ہیں، بہت سے بادشاہ اور نبی دیکھنا چاہتے تھے جو تم دیکھتے ہو، مگر نہ دیکھ سکے۔ مطلب یہ کہ ہم آمد میں صرف انتظار نہیں کرتے، ہم اس وعدے کی تکمیل کے گواہ ہیں جس کا انبیاء نے انتظار کیا تھا۔ آج کے لیے پیغام۔ آج کی تینوں تلاوتیں ایک نقطے پر ملتی ہیں۔ اشعیاء، خدا ہمیں روح کے ذریعے نئی زندگی دیتا ہے۔ زبور، خدا ہمیں پناہ دیتا ہے اور امن میں رکھتا ہے۔ لوکا، خدا کی خوشی ایمان والوں پر نازل ہوتی ہے۔ اور آمد میں پیغام صرف ایک ہی ہے، دل کھولو، بادشاہ آ رہا ہے۔ اے آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے اشعیاء کے ذریعے آنے والے مسیح کی خوشخبری سنائی، وہ جس پر تیری روح قرار پاتی ہے۔ اے خداوند یسوع،
تو ہمارا امن ہے، تو ہی ہماری نجات ہے، تو ہی وہ کمپل ہے جو نئی زندگی لاتی ہے۔ اے روح القدس، ہمیں حکمت، فہم، مشورہ، قدرت اور راست بازی سے بھر دے تاکہ ہم مسیح کے نور میں چل سکیں۔ ہم زبور کی طرح پکار اٹھتے ہیں، اے خدا ہماری کمک کے لیے جلد آ، اور آمد کے فرشتوں کی آواز میں شامل ہو کر کہتے ہیں، اے خداوند اپنی شفقت ہم پر دکھا اور اپنی نجات ہمیں بخش۔ یسوع مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے، آمین۔